تاریخ کیا ہے؟ کیا یہ صرف بادشاہوں، جنگوں اور گزری ہوئی صدیوں کی ایک کہانی ہے؟ اکثر ہم ایسا ہی سوچتے ہیں نا؟ لیکن آج ہم اسی عام تصور کو تھوڑا سا چیلنج کریں گے۔ ہم اسلامی تاریخ نویسی کے تصور کی گہرائی میں اتریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی صرف ایک کہانی نہیں بلکہ مستقبل کے لیے ایک رہنما بھی کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس سفر میں ہم سب سے پہلے ایک بہت بنیادی سوال سے شروع کریں گے، تاریخ آخر ہے کیا؟ پھر ہم اسلامی تصور کی گہرائی میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ تاریخ کو لکھنے کا فن کیا ہے، اس کی بنیاد کن اصولوں پر رکھی گئی ہے اور آخرکار اس سب کا مقصد کیا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا پڑاؤ ایک بنیادی سوال ہے، ایک ایسا سوال جس کا جواب ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ تاریخ کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ اسکول کی کتابیں یا شاید پرانی عمارتیں، بادشاہوں کے قصے اور جنگوں کی وہ لمبی لمبی داستانیں؟ ہاں، عام طور پر ہمارے ذہن میں یہی جواب آتے ہیں کہ یہ ماضی کے واقعات کا ایک ریکارڈ ہے، حکمرانوں کی کہانیاں ہیں، انسانی ترقی کا ایک سفر ہے۔ یہ سب جدید دور کی تاریخ کی تعریفیں ہیں، لیکن کیا ہو اگر تاریخ کا ایک ایسا بھی نقطہ نظر ہو جو اسے ان سب سے کہیں بڑھ کر دیکھتا ہو؟ تو چلیں اب ذرا اس عام سوچ سے ہٹ کر دیکھتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے تصور کو جس کی بنیاد اور مقصد دونوں ہی بالکل مختلف ہیں۔ یہ محض واقعات کی نہیں بلکہ معنی کی تلاش کا ایک سفر ہے۔ اسلامی روایت میں تاریخ صرف واقعات کا ایک بے جان ریکارڈ نہیں ہے، اس کا اصل مرکز ہے عبرت۔ اور عبرت کیا ہے؟ عبرت کا مطلب ہے گہرا سبق، ایسی حکمت جو ماضی کی غلطیوں سے بچائے اور کامیابیوں سے سیکھنے کا موقع دے۔ یعنی یہ تاریخ کو ایک کتاب سے زیادہ ایک استاد بنا دیتی ہے۔ یہاں دیکھیں کتنا واضح فرق ہے۔ ایک طرف عام نظریہ ہے، بس جو ہوا اسے لکھ دو۔ دوسری طرف اسلامی نظریہ کہتا ہے، نہیں، رکو، اس میں سے سبق نکالو، نصیحت حاصل کرو۔ یہی وہ بنیادی فرق ہے۔ تاریخ صرف یہ جاننے کے لیے نہیں کہ کیا ہوا تھا، بلکہ یہ سمجھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر تاریخ کا مقصد اتنا بلند ہے تو یہ کیسے پکا کریں کہ جس واقعے سے سبق لے رہے ہیں وہ سچا بھی ہے یا نہیں؟ یہیں سے تاریخ نویسی کا سائنسی طریقہ کار شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں، تاریخ نویسی کوئی کہانی لکھنا نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک سائنس ہے، ایک طریقہ کار ہے جس میں ہر بات کو، ہر روایت کو پرکھا جاتا ہے تاکہ سچ اور جھوٹ کو الگ کیا جا سکے۔ یہ تاریخی تحقیق کا ایک پورا نظام ہے۔ اور پتہ ہے یہ سارا نظام شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس کا مقصد بہت بڑا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی تعلیمات یعنی حدیث اور سیرت بالکل اپنی اصلی شکل میں بغیر کسی شک و شبہ کے آنے والی نسلوں تک پہنچیں۔ یہ ایک امانت کی حفاظت کا معاملہ تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ نظام ہے کیا؟ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ چلیں اس کے ان بنیادی اصولوں کو دیکھتے ہیں جو اسے اتنا قابل اعتماد بناتے ہیں۔ اس نظام کے نہ سمجھیں 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا، اسناد، یعنی ہر خبر کی پوری چین کو ٹریس کرنا کہ بات کس نے کس سے سنی اور یہ سلسلہ کہاں تک جاتا ہے، بالکل ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح۔ پھر دوسرا ستون ہے علم الرجال، اس میں ہم اس چین کے ہر بندے کو چیک کرتے ہیں، اس کا کردار کیسا تھا، حافظہ کیسا تھا، کیا وہ قابل اعتبار تھا بھی یا نہیں۔ اور پھر تیسرا ستون متن کا تجزیہ، یعنی خود خبر کو دیکھنا کہ کیا یہ عقل کو لگتی ہے، کیا یہ باقی صحیح باتوں سے ٹکراتی تو نہیں۔ تو یہ تینوں مل کر ایک زبردست فلٹر بناتے ہیں۔ تو اتنی ساری محنت، اتنی سائنسی چھان بین، اس سب کے بعد ہم واپس اسی سوال پر آتے ہیں کہ آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اصل چیز واقعہ نہیں بلکہ واقعے میں چھپا ہوا سبق ہے، وہ عبرت جو عقل رکھنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا حتمی مقصد ماضی میں رہنا نہیں بلکہ ماضی سے سیکھ کر اپنے آج اور اپنے کل کو بہتر بنانا ہے۔ یہ تاریخ کو ایک زندہ اور فعال علم بنا دیتا ہے، نہ کہ صرف میوزیم میں رکھی کوئی چیز۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے کہ اگر تاریخ صرف ماضی دکھانے والا آئینہ نہ ہو بلکہ مستقبل کا راستہ دکھانے والا کتب نما بن جائے تو دنیا کو دیکھنے کا ہمارا انداز کتنا بدل سکتا ہے۔